بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خواہ نعمت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کی علوم حاصل کرو۔ یہ قرآن لاریب اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، ایک کھلا نور ہے، نفع بخش صحت و شفا ہے، اس سے وابستہ ہونے والے کے لیے حفاظت کا سامان ہے، اپنی پیروی کرنے والے کا نجات دہندہ ہے۔ اس میں کوئی کجی نہیں جسے سیدھا کیا جائے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں جس کی درستگی کی جائے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، بار بار کی کثرت تلاوت سے اس کی تازگی متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی خوب تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر مرحمت فرماتے ہیں۔ سنو کہ میں الف لام کی 10 نیکیاں شمار نہیں کرتا، بلکہ 10 نیکیاں الف کی ہیں اور 10 لام کی اور 10 میم کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا میں اجنبی ہیں۔ نمبر 1، قرآن ظالم کے سینے میں۔ نمبر 2، نیک آدمی برے لوگوں میں۔ نمبر 3، قرآن پاک کا نسخہ ایسے گھر میں جہاں اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے تھے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ پھر یہ آیات تلاوت فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے آیات قرآن کی تعداد کی موافق ہیں، چنانچہ قاری کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرأت کرتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ۔ اگر اس کے پاس نصف قرآن ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زیادہ ہوتا تو ہم تجھے زیادہ درجے عطا فرماتے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑا ہو کر تلاوت کرتا ہے اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز کے بغیر پڑھتا ہے اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص ثواب کی نیت سے کان لگا کر سنتا ہے اسے ہر حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور جو شخص تلاوت میں قرآن ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک مقبول دعا لازم ہو جاتی ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کی تحقیر کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، ایک امام عادل، دوسرے اسلام میں بڑھاپے کو پہنچنے والا، تیسرا حامل قرآن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا کہ قرآن سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا جب کہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا، چنانچہ قرآن ایک بہت ہی حسین شکل میں اس کے پاس آ کر پوچھے گا مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت رکھتا تھا، اکرام کرتا تھا، اور میری ہی وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص کہے گا کہ شاید تو قرآن ہے۔ پھر وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے آئے گا، شہنشاہی دائیں اور جنت بائیں کر دی جائے گی، بادشاہی تاج اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان والدین کو دولے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا سے بھی کہیں گنا زیادہ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے یہ ہمیں کیسے مل گئے جب کہ ہمارے اعمال اس لائق نہ تھے
جواب ملے گا تمہارے بیٹے کی بدولت جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو چمکتی ہوئی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے پاس دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، یا فرمایا کہ پرندوں کے دو غولوں کی شکل میں جو پر پھیلائے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو کہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت کا موجب ہے، اور یہ باطل پرستوں یعنی جادوگروں کے بس میں نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مذکورہ فضائل و برکات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اسے سیکھتے ہیں اور لہو کام سے بچتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور بے رخی نہیں کرتے اور نہ اس کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ترنج کی سی ہے کہ جس کی مہک بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو عمدہ ہے مگر اس میں مہک نہیں ہے، اور فاجر شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ نیاز بو جیسا ہے کہ مہک تو خوب ہے مگر ذائقہ کڑوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔